السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکرٹ کی ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ سمندر سے اٹھتی سرد ہوائیں اس کے چہرے پر بوسے دے رہی تھیں۔ اس تیز ہوا کے سبب اس کے بال دیوانہ وار لہرا رہے تھے، جو پھر سے گولڈن براؤن ہو چکے تھے۔ اپنی بھوری آنکھیں وہ اس نیلگوں سمندر پر جمائے ہوئی تھی، جس کی ٹھنڈک اسے اس فاصلے سے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ہوٹل میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کو، وہ اس کے عقب میں آتا ہوا بولا۔ ہاتھ اس نے حریم کی کمر سے آگے کر کے ریلنگ پر رکھ لیا۔ تم شاور لے رہے تھے جب میں تمہارے کمرے میں آئی۔ اس نے گردن دائیں جانب موڑی اور اسے دیکھنے لگی، جو چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اچھا، مجھے لگا سو رہی ہو ابھی تک۔ اسٹیفن نے سر کو ہلا کر سامنے دیکھنا شروع کر دیا۔ تمہاری پسند بہت خوبصورت ہے۔ وہ بھی اپنے سامنے اس حسین منظر کو دیکھ رہی تھی، جسے رات کی خوبصورتی نے مزید نکھار دیا تھا۔ اپنی بات کر رہی ہو کہ اس جگہ کی؟ بولتے بولتے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تمہیں فلرٹ کرنا بھی آتا ہے۔ وہ پلٹ کر ریلنگ سے ٹیک لگانے لگی، یوں کہ اب اس کی پشت سمندر کی جانب تھی۔ فلرٹ کر رہا ہوں میں؟ اس نے لب دانتوں تلے دبایا اور دونوں ابرو چکانے لگا۔ یہ میرے سامنے مت کیا کرو۔ اس نے انگلی اس کے نچلے لب پر رکھی اور اسے دانتوں کی زد سے آزاد کیا۔ ڈنر تیار ہے۔ وہ مسکراتا ہوا پھر سے سمندر کو دیکھنے لگا۔ ابھی دل نہیں کر رہا، وہ کہتی ہی اس کی شرٹ کا دوسرا بٹن کھولنے لگی۔ مس حریم، اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کارروائی کو ناکام بنایا۔ اچھے لگتے ویسے۔ وہ اسے گھورتی اس کا ہاتھ پرے کرنے لگی۔ وہ اس وقت سکن کلر کی شرٹ کے ساتھ براؤن کلر کی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ پیچھے کیا تو حریم نے وہ بٹن کھول دیا جہاں سے اس کا صاف سینہ دکھائی دینے لگا تھا۔ اب اس کی انگلی شرٹ سے دکھائی دیتے اس کے سینے پر حرکت کرنے لگی۔ اسٹیفن نے لبوں پر زبان پھیری اور مسکراہٹ دبانی چاہی۔ پتہ ہے، میں رات سوچ رہی تھی کہ اگر زندگی تمہارے سنگ گزرے تو کیسی ہوگی۔ اس نے ہاتھ روک کر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر کیا جواب ملا؟ اس نے اس کے چہرے کو ستاتے بالوں کو پیچھے کیا، کیونکہ اب خود وہ کسی اور ہی مشغلے میں محو تھی۔ حسین، بالکل تمہاری مانی۔ جب تمہیں معلوم تھا موم ایسا کچھ پلان کر رہی ہیں تو تم بھاگے کیوں نہیں؟ اس کی بازو کو دیکھنے لگی، جو پہلی بار فولڈ ہونے کے باعث نظر آ رہی تھی۔ صاف بازو پر ابھرتی نیلی رگیں بے حد دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ فرار ہمیشہ کے لیے تھا اور مجھے نہیں جانا تھا۔ اس نے نگاہیں موڑ کر سامنے دیکھا اور ریلنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس کی کمر پر رکھ لیا۔ چاہے جان چلی جاتی۔ اس کے قریب ہوتی اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ چلی جائے۔ اس کا لاپرواہ انداز سیدھا حریم کے دل پر وار کرنے لگا۔ میں تھک گئی ہوں اسٹیو، اس کی گردن میں دونوں بازو ڈالتی نروٹھے پن سے بولی۔ اندر چلتے ہیں، ویسے بھی سردی بڑھ رہی ہے۔ اس کا اشارہ سمندر سے اٹھتی یخ بستہ ہواؤں کی جانب تھا۔ مجھے اٹھا کر لے چلو اندر، ورنہ میں یہیں کھڑی رہوں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے حریم کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرنے لگی۔ صبح آپ کو لے کر جاؤں گا ایک جگہ پر، امید ہے پسند آئے گی آپ کو۔ وہ ریت پر چل رہا تھا، جو اس کے ہر قدم سے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ نظر کے سامنے وہ ہوٹل تھا جہاں وہ قیام پذیر تھے۔ تمہیں پسند ہے تو یقیناً مجھے پسند آئے گی، وہ مسرور سی کہتی اس کے شانے پر سر رکھنے لگی۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ عقب سے کسی نے اس کے کالر کو سے پکڑا تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا، جو ریک کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ویسے ہی کتابیں دیکھ رہا تھا، وہ پلٹ کر معصومیت سے بولا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ وہ فریڈی سے لائبریری میں نگاہ دوڑاتے ہوئے اہان کو گھورا۔ میں علینا کا مہمان ہوں۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھتا اسے مسلنے لگا۔ اگر مہمان ہیں تو ڈرائنگ روم تک محدود رہیں، یہ میم کی لائبریری ہے، یہاں کسی باہر والے کو آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ سرد مہری سے کہتا دروازے کی سمت اشارہ کرنے لگا۔ اہان جیب میں دونوں ہاتھ ڈالتا قدم اٹھانے لگا۔ کمرے کی 3 دیواروں کے ساتھ ریک بنے تھے جو کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وسط میں ایک میز تھا جس کے سامنے کرسی پڑی تھی۔ اس نے میز پر رکھے لیپ ٹاپ پر ایک نگاہ ڈالی اور دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ عاصم کہاں ہے؟ مجھے صبح سے نظر نہیں آیا۔ وہ نوشین کے ہمراہ زینے اتر رہی تھی جب اہان باہر نکلا۔ مجھے بھی نظر نہیں آیا۔ آپ تو آج شہر سے باہر جانے والی تھی نا؟ وہ زینے اترنے سے قبل علینا کو دیکھنے کی عوض مڑی تو دور سے آتے اہان پر نگاہ ٹھہر گئی۔ ہاں، کچھ ہی دیر میں۔ یہ لڑکا کون ہے؟ وہ وہیں ساکت رہ گئی، آنکھوں میں الجھن سی ابھرنے لگی۔ یہ دوست ہے میرا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتی مسکرائی تو اہان کے قدموں میں لغزش آئی۔ کون سا دوست؟ اس کی آنکھوں کی جھنجھلاہٹ اسے دیکھتی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے قبل کہ علینا جواب دیتی، عاصم کی آواز پر نوشین کی گردن نیچے جھک گئی۔ وہ بولتا ہوا اوور کوٹ اتار کر ملازم کو دے رہا تھا۔ بعد میں بات کرتی ہوں میں تم سے۔ وہ اسے اشارہ دیتی تیزی سے زینے اترنے لگی۔ اہان ریلنگ پر ہاتھ رکھتا رک گیا۔ نگاہیں نوشین پر تھیں، جو سنہری رنگ کی پینٹ شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ سیاہ بال کھول رکھے تھے۔ میک اپ کافی حد تک اس کی عمر چھپانے میں مفید ثابت ہوتا تھا۔ خالہ، حریم کا میسج آیا تھا مجھے صبح میں۔ وہ چھٹیاں منانے گئی اور حکم دیا کہ کوئی اسے تنگ نہ کرے۔ اسے دیکھتا خود ہی بول اٹھا۔ کہاں؟ کس کے ساتھ؟
کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اس کے بعد کال کی تو نمبر پھر سے بند تھا۔ وہ شاید اس اسٹیفن کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اس کا طنزیہ انداز نوشین کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ عاصم، وہ مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرنے لگی۔ اکیلی وہ آج تک کبھی نہیں گئی، نہ کبھی اس نے فون بند کیا۔ جب سے یہ اسٹیفن کو رکھا ہے نا آپ نے، تب سے اس میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ وہ ہنکارا بھر کر بازو فولڈ کرنے لگا۔ واپس آنے دو، میں دیکھ لوں گی اسے بھی اور اس اسٹیفن کو بھی، وہ چبا چبا کر کہتی بائیں جانے مڑ گئی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ علینا کب اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ منہمک سے نیچے کھڑے افراد کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، یہ تمہارا بھائی ہے نا؟ اس نے انگلی اٹھا کر عاصم کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں بھائی ہے میرا، خالہ کو تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ آؤ موم سے ملواتی ہوں میں تمہیں، اس کے بعد کچھ کھائیں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی تھی تو وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اس کی خاموش نگاہیں بس ارد گرد کی چیزوں اور افراد کا جائزہ لینے میں محو تھیں۔ وہ نیند کے آغوش میں تھا جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہوٹل کے اس کمرے میں نائٹ بلب کی مبہم سی روشنی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے سامنے آ رکی۔ گہرے جامنی رنگ کا سلک کا نائٹ گاؤن پہنے اپنے گولڈن براؤن بالوں کو شانوں پر پھیلائے ہوئے تھی۔ اس کی دودھیا بازو سلیو لیس گاؤن سے عیاں ہو رہی تھی۔ اسٹیفن نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری۔ اس وقت یہاں آنے کا سبب؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا انہیں پیچھے کرنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی اکیلے، وہ بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اجازت دی تو وہ اس کے مقابل آ کر لیٹ گئی۔ میرا خیال ہے تم ہمیشہ سے اپنے روم میں اکیلی سوتی ہو۔ اسے قریب ہوتے دیکھ کر وہ آنکھیں زور سے بند کر کے کھولنے لگا۔ میرا دل کر رہا تھا تمہارے سینے پر سر رکھنے کو، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی خمار آلود لہجے میں بولی۔ میں تھکا ہوں بہت، ادھر منہ کرو، وہ اس کے ہاتھ ہٹاتا تھا حکم سے بولا۔ وہ کروٹ لیتی دوسری جانب منہ کرنے لگی تو اسٹیفن کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر دیکھنے لگی۔ اس کے شانے سے چہرہ لگاتا اس کے پیچھے سے ہگ کرنے لگا۔ اب نیند آ جائے گی؟ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ وہ اس کے سینے سے یوں لگی تھی کہ فاصلے اپنے وجود فراموش کر بیٹھے تھے۔ تمہارے حصار میں بھی نیند خفا رہے مجھ سے؟ ممکن ہی نہیں ایسا۔ وہ اس کی گرم سانسیں محسوس کرتی آنکھیں بند کرنے لگی۔ نہ جانے دن کا کون سا وقت تھا جب اس کی نیند پوری ہوئی۔ وہ آنکھیں کھولتی اپنے سامنے اس سانس لیتے وجود کو دیکھنے لگی جو شرٹ سے بے نیاز تھا۔ حریم کی نگاہیں اس کے شانے پر بنے ٹیٹو پر ٹھہر گئیں۔ زاریم فار ایور۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ کیا لکھا ہے، مگر وہ پھر سے پڑھتی آگے ہوئی جو اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس کی جانب پشت کیے وہ آگے ہوتی اس کے شانے پر جھکی اور اپنے مرمری لب اس سیاہی پر رکھتی ہے۔ اس کے لبوں کی حدت تھی جس نے اسٹیفن کو نیند سے بیدار کر دیا۔ مس حریم؟ اسے خود پر جھکے پا کر وہ آہستہ سے بولا۔ گڈ مارننگ مسٹر اسٹیو۔ وہ پیچھے سے بازو لاتے اس کے سینے پر رکھ کر اسے ہگ کرنے لگی۔ اس کی دھڑکنوں سے کھیلنے کے فن سے بخوبی واقف تھی وہ۔ ہنی مون پر نہیں آئے ہم؟ اس کی بڑھتی نزدیکیاں اسے خدشے میں ڈال رہی تھی۔ تو میں تمہارے قریب نہیں آ سکتی؟ اس کے بالوں میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ جی نہیں، کل رات میرے کمرے میں کیسے آئیں آپ؟ وہ سیدھا ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ چابی سے۔ بھول گئے؟ تم نے خود تو مجھے دی تھی۔ اس کے سینے پر کوہنیاں رکھے اس پر جھکی۔ وہ چابی آپ کو میں نے کسی ایمرجنسی کے لیے دی تھی، اس نے کہہ کر اس کی کمر کے گرد بازو رکھا۔ کون ہو تم اسٹیفن؟ وہ سنجیدہ سی اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا مطلب کہ کون ہوں میں؟ وہ الجھ کر کہتا مسکرایا۔ تم ایک نشہ بن رہے ہو میرے لیے۔ میں کیا کروں گی تمہارے بغیر؟ اس نے ذہن سے اصل موضوع کو جھٹک کر بات بنائی۔ میں کہیں نہیں جا رہا مس حریم۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا یقین دہانی کرانے لگا۔ جیسے اچانک سے آئے ہو، اگر اچانک سے چلے گئے پھر؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں جاؤں گا، یقین رکھیں۔ اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ پرومس؟ اس نے اسٹیفن کا وہی ہاتھ پکڑ لیا جو اس کے بالوں پر تھا۔ پرومس آئی ول لو یو ان ایوری یونیورس۔ اس کے پختہ مضبوط لہجے نے حریم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ آگے ہوتا اس کی پیشانی پر لب رکھنے لگا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ایک ایک احساس کو وہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ آئی لو یو اسٹیو۔ اس کی زبان پھسلی تو اسٹیفن کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس کا خدشہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں فروش ہوتی ہوں جا کر، وہ اس کے تاثرات کا مفہوم سمجھتی اب منظر سے ہٹنے لگی۔ واپس کب جانا ہے آپ نے؟ آج 8 دن ہو گئے ہیں۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا سائڈ ٹیبل سے اپنی شرٹ اٹھانے لگا۔ اتنی جلدی تنگ آ گئے مجھ سے؟ وہ سلیپر پہنتی طنزیہ مسکرائی۔ وہ شرٹ پہنتا مسکرایا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان تم سے تنگ آ سکتا ہے، مگر میں؟ اس نے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ دی اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے آج ناشتہ کہیں باہر سے کرنا ہے، تم بھی فریش ہو رہو جلدی سے۔ وہ بال سمیٹتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگر تمہیں میری اصلیت معلوم بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مقصد سے تو تم ناواقف ہوگی۔ وہ مطمئن سا ہو کر سلیپر پہننے لگا۔ تمہاری منگیتر کہاں گھوم رہی ہے؟ ربیکا بار کے پاس آتی بیٹھنے لگی۔ عاصم نے گلاس میں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ نشے کی حالت کا پتہ دے رہی تھی۔ وینس میں کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور تو اور کافی قریبی دوست معلوم ہو رہا تھا وہ مجھے تو۔ وہ فون پر انگلیاں چلاتی اسکرین کے سامنے کرنے لگی۔ تصویر میں حریم اسٹیفن کی گردن میں بازو ڈالے چہرہ اس کے رخسار سے لگائے ہوئے تھی۔ کہاں سے ملی یہ تصویر تمہیں؟ اس کا فون چھینتا درشتی سے بولا۔
میں وینس سے آئی ہوں کل، اور اتفاقاً یہ سین میں نے خود اپنے ہاتھ سے کیپچر کیا ہے۔ وہ فوراً اس کے ہاتھ سے لیتی بتانے لگی، منگیتر وہ تمہاری ہے، تم یہاں میرا خون چلانے کے لیے آئی ہو۔ وہ ہاتھ میں پکڑا گلاس ایک ہی گھونٹ میں ختم کر کیا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ بن رہی تھی۔ نہیں، میں تو تمہیں یہ احساس دلا رہی ہوں کہ اس کے پیچھے بھاگنا بے سود ہے، چھوڑ دو اس کا پیچھا کرنا۔ وہ بار ٹینڈر کو اشارہ کرتی اسے دیکھنے لگی جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ مذاق ہی بنا رہی ہے میرا ایک عرصے سے۔ وہ خود پر تمسخرانہ انداز میں ہنسا، کیونکہ تم اسے اجازت دے رہے ہو۔ اس نے سامنے رکھا گلاس اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا نا اسے، خالہ مجھے الزام دیں گے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے دوسرا گلاس اٹھایا۔ ساری زندگی ایسے ہی اس کے جوتے صاف کرتے رہنا پھر تم۔ وہ تلخی سے کہتی باہر سے ٹیک لگا کر ڈی جے کو دیکھنے لگی۔ اچھا بس کرو ربیکا، واپس آنے دو اسے، یہ تصویر مجھے بھیج دو، اس کی ماں کو دکھاؤں گا۔ وہ ایک اور گلاس خالی کرتا اسے رکھنے لگا۔ شور ڈانس کریں، تم اس حریم کو بھی کچھ وقت کے لیے فراموش کر پاؤ گے۔ وہ کھڑی ہوتی اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگی۔ سیاہ رنگ کی ٹاپ جو گھٹنوں تک آ رہی تھی وہ زیب تن کیے ہوئی تھی، سیاہ بال ٹیل پونی میں قید تھے۔ اس کے سرخ انابی لب دھیرے سے مسکرائے تو عاصم اس کا ہاتھ پکڑتا چل دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خالہ کہاں ہے نینا؟ وہ متوحش سی ہوتی اس کے سامنے آئی تھی جو لان میں مالی کے سر پر کھڑی تھی۔ ابھی آفس سے نہیں آئی میم۔ اس نے پلٹ کر تعجب سے اسے دیکھا۔ نہیں آئی؟ وہ تشویش سے زیر لب دہرانے لگی۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ تم کام کرو اپنا، میں دوبارہ آ کر چیک کروں گی۔ وہ اپنا چشمہ درست کرتی علینا کو ساتھ لیے چلنے لگی۔ ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، تم پلیز خالہ کو فون کر کے بلاؤ ابھی۔ وہ بولتے ساتھ بار بار پلٹ کر گیٹ کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ نے نینا کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ سماویہ میم کو بلاؤں میں؟ اس نے اندرونی دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ نہیں موم کو نہیں، تم خالہ کو بلاؤ، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوں۔ وہ ہاتھ مسلتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا جو مس علینا اتنی پریشان ہے؟ وہ اسے جاتے دیکھ کر پینٹ کی جیب سے فون نکالنے لگی۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ڈرائنگ روم میں نوشین کے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ علینا نے کی گردن میں کان کے انداز میں دروازے کی سمت مڑ گئی۔ کیا بات ہے علینا؟ وہ آنکھوں سے نظر والا چشمہ اتار کر اس کی جانب بڑھی۔ اس کمرے کے وسط میں صوفے پڑے تھے، 4 بڑے صوفے جن کے وسط میں گول شیشے کا میز تھا۔ شیشے کے نیچے رکھے پتھر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ بائیں دیوار پر پینٹنگ آویزہ تھی، 3 بلب چھت سے لٹکتے ہوئے میز کے عین وسط میں آ رہے تھے۔ خالہ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہیں اس کے بکھرے بالوں پر تھیں۔ وہ مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بالآخر اس نے اپنی مشکل کہہ ڈالی۔ کب؟ کس کا؟ اس کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری مگر چہرے پر کوئی خاص پریشانی کا عنصر معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی کوسا نوسٹرا کی تھی، اندر شاید کوئی لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ اب نوشین کی آنکھیں باہر نکلیں۔ علینا تمہارا دماغ تو درست ہے نا؟ اس نے آگے ہو کر اس کے بازو سے پکڑا۔ اس لمحے اسے علینا کی عقل پر شبہ ہو رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اچانک ان کی گاڑی سامنے آ گئی اور ٹکر ہو گئی۔ ان میں سے کسی نے تمہیں دیکھا؟ گاڑی کون چلا رہا تھا تمہاری؟ اس کی بات نظر انداز کرتی بے چینی سے گویا ہوئی۔ میں چلا رہی تھی، وہ لڑکی فرنٹ سیٹ پر تھی۔ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں بے ہوش ہو گئے تو میں فرار ہو گئی وہاں سے۔ اس نے گھبرا کر 2 الٹے قدم اٹھائے۔ گاڑی تو وہیں ہوگی نا بے وقوف لڑکی، تمہیں اندازہ بھی ہے اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ وہ بلند آواز میں کہتی اسے دونوں بازو سے پکڑے جھنجھوڑنے لگی۔ خالہ میں بہت ڈر گئی تھی، وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں پیچھے کیا تو اس کی پیشانی پر جمع ہوا خون آیا ہوا۔ اف علینا، کوئی اور ہوتا تو خیر تھی، مگر وہ نوسٹراز ہیں، کسی کو بخشتے نہیں ہیں، بھلے ان کے ساتھ تعلقات اچھے بھی کیوں نہ ہوں۔ اس نے جھٹکے سے اسے پرے کیا اور پلٹ گئی۔ آئی ایم سوری خالہ، یہ اتنی اچانک ہوا۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور گھر سے باہر نہ نکلو تم۔ وہ درست لہجے میں بولی تو وہ کانپ اٹھی۔ جاؤ علینا۔ وہ فون پر انگلی چلاتی ہوئی حلق کے بل چلائی تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتی لاؤنج میں آ گئی۔ نینا کافی لاؤ میری۔ اس نے کوٹ اتار کر وہیں صوفے پر اچھال دیا اور خود سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ آرڈر تو بھیج دیا تھا نا میں نے؟ ہاں اب دوبارہ چیک کریں، میں خود گیا تھا چیک کرنے۔ عاصم کی آواز پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی اوکے۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر بند کر دیا۔ کسی ڈرائیور کا انتظام کرو جسے ہم علینا کی جگہ پر پیش کر سکیں۔ وہ حل نکالتی اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ فون کوٹ کی جیب میں رکھتا الجھا۔ علینا سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی نوسٹرا والوں کی تھی، پتہ نہیں کوئی لڑکا اور لڑکی تھے۔ یہ احمق اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اوہ، وہ چہرے پر تعصب لیے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ یقیناً سوال کریں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ اس طرح علینا ان کی نظروں سے محفوظ رہے گی۔ وہ میز سے آئی پیڈ اٹھا کر اس پر انگلی چلانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں کسی ڈرائیور کو پیسے دے کر آمادہ کر لیتا ہوں۔ وہ سر ہلاتا کھڑا ہو گیا۔ حریم سے دوبارہ رابطہ ہوا تمہارا؟ اسے سیڑھیوں کی جانب بڑھتے دیکھ کر آہستہ سے بولی۔ جب واپس آئے گی تو وہ تو خود آپ استفسار کر لینا اسے۔ اس کے لہجے کا کھردرا پن نوشین بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ کہہ کر وہ رکا نہیں اور تیزی سے سینے چڑھتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حریم کن چکروں میں ہو تم؟ وہ خفیف سی ہو کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ فون دینا مجھے، وہ بسکٹ نکالتی ہوئی بولی۔
کیا کرنا ہے؟ اس کا ہاتھ پینٹ کی جیب تک جاتا رکے. تصویریں دیکھنی ہیں میں نے. وہ کہتی ہوئی سر اٹھا کر اوپر مہتاب کو دیکھنے لگی جو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. یہ چودھری کا چاند تھا اس لیے مکمل تھا. کچھ مطلع صاف ہونے کے باعث بے سہولت سے نظر آ رہا تھا. یہ لو. اس نے فون اس کے آگے کیا جو اس کے سینے سے ٹیک لگائے اس صوفے پر نما بینچ پر نیم دراز تھی. وہ منہ چلاتی فون کی اسکرین پر انگلی چلانے لگی. اسٹیفن کی نگاہیں بھی اسکرین پر تھیں جہاں ایک کے بعد ایک دوسری تصویر ابھر رہی تھی. ان دونوں کی تصویر پر جہاں حریم کا ہاتھ ساکت ہوا وہیں اس کے لب مسکرانے لگے. دیکھنے میں ہم کپل لگتے ہیں نا؟ اس نے گردن موڑی تو ناک اس کے رخسار سے مس ہوئی. ایک خوبصورت کپل. اس نے حریم کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے تصدیق کی. وہ اس کے بازو پکڑ کر اپنے اوپر رکھنے لگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اسٹیفن ایک نظر اپنے پاؤں پر ڈالی جو سامنے پڑے میز پر تھے اور اس پر گرفت مضبوط کرتا پھر سے فون کی اسکرین کو دیکھنے لگا. کاش یہ پل کبھی ختم نہ ہو. حریم حسرت زدہ سی اگلی تصویر کو دیکھ رہی تھی. اگر ہم چاہیں تو کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ جتنے وثوق سے بولا تھا وہ پلٹ کر اسے دیکھنے سے خود سے باز نہ رکھ سکی تھی. اسٹیفن کے چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ تھی. مگر یہ سفر اختتام کو آ گیا اسٹیو. واٹس ایپ پر علینا کی وائس ملی تھی آج مجھے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس سے کافی ڈری سی لگ رہی تھی. واپسی کا پیغام دیا اس نے. وہ جو اس کے سینے سے پشت لگائے ہوئے تھی تھکے تھکے انداز میں کہتی سیدھی ہونے لگی. کب واپس جانے؟ میں ٹکٹس کروا لوں؟ اس کے چہرے پر دکھ کا شائبہ تک نہ تھا. تمہارا یہاں سے جانے کا دل کر رہا ہے؟ وہ اداسی آنکھوں میں لیے اس کے سیاہ گہری آنکھوں میں جھانکنے لگی. ساری زندگی تو یہاں نہیں رہ سکتے نا. ایک دن تو واپس جانا ہے آپ کو مس حریم. وہ نرم سے لہجے میں کہتا دھیرے سے مسکرایا تھا. ہاں جانا تو پڑے گا. وہ سر ہلاتی پھیکا سا مسکرائی. فون کی رنگ ٹون نے اسٹیفن کو مزید بولنے سے روک دیا. ایکسکیوز می. وہ فون کو دیکھتا کھڑا ہوا اور قدرے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا. سامنے سمندر کی بے لگام لہریں بار بار ساحل پر آ کر پلٹ جاتی. میں چاہتی ہوں تم خود اپنی اصلیت مجھے بتاؤ. خود اعتراف کرو. پہچان تو چکی ہوں میں تمہیں اسٹیو. بس منتظر ہوں کب تم مجھ پر اپنی حقیقت آشکار کرتے ہو. اس کی پشت کو دیکھتی سرگوشیاں کرنے لگی. جی تو فرینڈس کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.